اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی پر بضد ہے۔ اقوام متحدہ عالمی رہنماؤں کی جنگ بندی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ صہیونی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ وار جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں 400 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 8,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 20,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روز 420 بچے اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ غزہ میں 45% رہائشی مکان، عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ صہیونی فورسز غزہ پر فاسفورس بم برسا رہی ہے۔ پناہ گاہوں میں گنجائش سے 250% زیادہ افراد موجود ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا وقار خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے دفاع کے نام پر نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، دوسری جانب ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو مکمل طور پر دوسری جگہ پر شفٹ کرنے کا ایک پلان بنایا گیا، اور اسی حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس بھی ہیں جو کہ کل سے کافی زیادہ گردش کریں، جس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، زائنس کا جو ایجنڈا ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے اور 1948 سے چل رہا ہے، مطلب آج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ گریجول پروسیس صاف ظاہر ہے۔ پہلے ایک میجورٹی والا علاقہ تھا، اس کو پھر علاقوں پہ قبضہ کیا گیا، پھر میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے سارے حربے ہیں۔ میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کل، جو امریکہ کے پرانے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ جی جو یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں امریکہ میں ان فیور آف پیلسٹائن، ان کو ڈیپورٹ کر دیں۔ جی، تو یہ ٹوٹل تھاٹ پروسیس ہے ویسٹ میں، ان کی لیڈرشپ کی حالت دیکھ لیں، اور اسی آئی تھنک حلت شیری پہ اسرائیل پھر اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے، لیکن ان کو آئی تھنک کافی ریزسٹنس ہے۔ ابھی نارتھ میں ہمارے طارق وزیر صاحب نے رپورٹ بھیجی ہے کہ ابھی جو ہے لبنان میں شاید کافی سخت لڑائی ہو رہی ہے، تو آئی ایم شیور چیزیں ابھی اور اس پہ آئی تھنک امبیلنس ہوتی جائیں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، جو عالمی طاقتیں ہیں، اقوام متحدہ ہو گیا، دیگر جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، وہ سب تو سوائے مذمتوں کے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو جنگ بندی کی کوششیں اپیرنٹلی کی جا رہی تھیں وہ سب کی سب ناکام دکھائی دیتی ہیں، تو اس معاملے کو مزید ابھی طول ملے گا؟ جی، انٹرنیشنل ریلیشن میں پاور ریسپیکٹس پاور والی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ اگر ریزسٹنس کو بھی دیکھیں، چاہے وہ حماس کی ہے، اسلامک جہاد کی ہے، وہ ایک ملٹری ریزسٹنس کے تحت ہی اسٹیٹس کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، پچھلے آلموسٹ 75 ایئر سے یہی وتیرہ ہے کہ ان کو آپ کہہ لیں ٹک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا جی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا۔ وہ بھی کمپرومائز تھا، 1999 میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لیکن آگے آپ نے دیکھا کہ برمی قائم ہے بیکاز ویسٹ کی پوری سپورٹ ہے، اور یہی ہے کہ جو زندہ قومیں پھر اٹھ کے رجسٹ کرتی ہیں تب جا کے چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی اسلامی ممالک نے وہ کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت جتنی آئی تھنک میسو کننگ ہوئی ہے، جتنی آپریشن ہے، تو بیسیکلی انسانیت کے ساتھ ابھی ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے اسلام ہی ہمیں کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کو یکزمان ہو کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہاتھ سے روکٹ مینس کے ایکچولی وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں کم از کم اسرائیل پہ ملٹری پریشر ڈالیں، لیکن میں بھی وہ دن بھی آئے گا، لیکن فی الحال یہی ہے کہ آئی تھنک یہ وار ایکسپینڈ کرے گی اور چیزیں جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بریگیڈیئر روزی صاحب، نہیں ہے۔ ریزسٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر حماس جس طرح سے ریزسٹ کر رہا ہے اتنے عرصے سے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب لبنان کی اگر بات کریں تو حزب اللہ وہاں پر بھی جو چوکیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، ایران نے کارروائی کا عندیہ دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزسٹنس ابھی مزید سٹرونگ ہوگی ان کی؟ کیا اس پہ چونکہ پیکڈ ہے، جو ریزسٹنس کے چاروں بڑے گروپس ہیں، دو کا آپ نے نام لیا، اسلامک جہاد ہے ود ان پیلسٹائن، پھر ساؤتھ میں ہوتیز ہیں جن کا انصار اللہ ہے، اور عراق میں بھی کافی بڑی ریزسٹنس فورس ہے جن کو کتائب حزب اللہ کہتے ہیں۔ تو آل ٹوڈ یہ میرا خیال ہے ایک سیکوینس میں ساتھ آئے گے، لائک موسٹ پرابلی ابھی حزب اللہ ان لیبنان جو ہے یہ فرائیڈے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑا اعلان بھی ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوگی، ادھر سے بھی ایک سیکوینسنگ ہے۔ آج طارق وزیر صاحب جب انٹرویو کیا اس میں بھی وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ان کے پاس بھی پلان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈرون ہے وہ پلان۔ تو اگر تو اس میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جاتی ہے دنیا پھر تو اس میں امن ہو سکتا ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن اگر نہ ہوا تو میرے خیال میں وار ایکسپینڈ کرے گی۔ برگیڈیئر صاحب، سعودی عرب کا کردار اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خصوصی طور پر اگر بات کی جائے، جو 35 ممالک کی اسلامی ممالک کی فوج کا اتحاد ایک بنایا گیا تھا جس کی سربراہی جنرل ریٹائرڈ راحل شریف صاحب کر رہے تھے، اس بارے میں کیا پریڈکشنز ہیں؟ کیا وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ ایگزسٹ تو کرتی ہے، اور اس کے مینلی آئی تھنک جو کریشن کی ریزن بھی یہ تھی کہ مڈل ایسٹ میں اگر کوئی سیکورٹی چیلنج پیش ہوتا ہے تو ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں،
لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ور ایٹ دا لیول آف نیٹو ان ٹرمز آف کوآپریشن، کیونکہ جو کمانڈ ہے اس کے اندر اس طرح کوئی اچھے فورسز نہیں ہے سوائے جو گلف ریجن ہے وہاں پہ مشاورت وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آئی وڈ سے ایک اچھا فورم ہے جس کے اوپر آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اسلامک ورلڈ مسٹ سے سعودی عربیہ از دا سینٹر آف اسلام ہسٹوریکلی بھی، جغرافیکلی بھی. اس کے علاوہ جو او آئی سی کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں، تو آل ٹولڈ ان کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے لیٹ سے انفارمیشن ڈومین میں یا ڈپلومیٹکلی آپ نے پریشر ڈالا ہے، لیکن نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بھی کہ آپ کم از کم اکنامک سینکشن کی طرف جائیں اور پھر آپ ریلی کریں اسلامک فورسز کو کہ ایک ہمارا جوائنٹ کاز ہے، اس میں لیٹ سے کوئی ملٹری ایکشن ہونا ہے. تو ایک بہت اچھا فورم ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.